اس کے بعد میں دعوت دوں گا جناب ڈاکٹر بشیر صاحب HRCP کی طرف سے نمائندگی کر رہے ہیں، وہاں آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب محترم ڈاکٹر بشیر صاحب. کامریڈ عصمت نے ایک بات کی، میں اسی کو ایڈریس بھی کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا کہ اگر ہم نے کچھ حاصل کرنا ہے ان قومی آزادی کی تحریکوں میں تو جو مروجہ، اب یہ الفاظ انہوں نے استعمال نہیں کیے، ہمیں ہیومن رائٹس کے فریم ورک سے باہر آنا ہو. اب میں یہاں کیونکہ ایک انسانی حقوق کی تنظیم کی نمائندگی کرتا ہوں جو شاید اس ملک کی سب سے پریسٹیجیس یا بڑی تنظیم سمجھی جاتی ہے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان، تو میں اگر اس فریم ورک کے اندر رہ کے بات کروں گا تو پھر تو ہم اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کی بات کریں گے، پھر تو ہم کچھ نہ بدلنے کی بات کریں گے. اور کچھ نہ بدلنا اور اسٹیٹس کو مینٹین کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر تو آپ تن بہ تقدیر ہو جائیں اور جو جیسے معاملات چل رہے ہیں ان کو اسی طریقے سے چلنے دیں. کچھ حوالہ میں دینا چاہتا ہوں. جب اکتوبر 2005 میں زلزلہ آیا تھا کشمیر، اور بہت جگہ میں اس کو کوٹ کرتا ہوں، بعض لوگوں کو اس سے یہ بھی ہوتی ہے کہ جی آپ بار بار کیوں بات کرتے ہیں. دیکھیں، آپ کوئی چیز بھی اس کی جو انڈیجنس لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ کر کے کھڑا نہیں کر سکتے آپ. اور ہم نے کیونکہ یہ ایک سو کالڈ ریاست آزاد جموں اینڈ کشمیر کھڑی کی ہوئی ہے، یعنی یہ ہے نہیں ہے، اس کو کھڑا کیا گیا ہم. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس زلزلے میں آپ نے یہ دیکھا کہ وہ ریاست یکدم ایواپوریٹ ہو گئی، بخارات میں وہ تبدیل ہو. یعنی آپ دیکھیں کہ برے سے برے حالات دنیا میں ہوں، اس دنیا میں ایٹمی حملے بھی ہوئے ہیں، ایٹم بم کا بھی شہروں پہ گرایا گیا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ وہ حکومتیں غائب ہو جاتی ہوں، حکومتیں انویزیبل ہو جاتی ہیں. لیکن وہ جو ٹائم تھا، اگر آپ ظاہر ہے آپ ڈائریکٹلی اس سے افیکٹڈ تھے، جو ہمارے کشمیر کے دوست ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ وہ ریاست غائب کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ جینونلی اس کی جو فوٹنگز ہیں وہ لوگوں کے اندر تھی نہیں اس کی. سو اسی طرح کا کوئی اگر آپ سیٹ اپ کریں گے یا کوئی میکنزم ڈیوائز کریں گے، اور میں آ کے بات کروں گا جی آبویسلی جو آپ کا جو سیٹ، ہم اکثر HRCP میں کوئی کیس اگر لیتے ہیں، یہ کامریڈ نثار شاہ ہمارے ہیومن رائٹس کمیشن کے بھی ممبر ہیں، تو ہم کیونکہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ہے تو ہماری وہاں جیسے ایک جورسڈکشن ہی نہیں ہے ٹیکنیکلی. یعنی ہم کیونکہ پاکستان کا کمیشن ہے تو وہ ظاہر ہے ایک ریاست ہے تو آپ وہ کرتے نہیں. لیکن کیا وہاں جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے جو ریسنٹلی ہوئی تنویر صاحب کے ساتھ جیسے ہوا، دیگر جو ہمارے جدوجہد کرنے والے جو کامریڈز ہیں جو گرفتار ہوئے اور ٹارچر ہوئے، اور وہ میڈیا سے غائب تھے، مین اسٹریم میڈیا سے وہ بالکل غائب تھے، اور اتنی بڑی سٹرگل ہوئی. ابھی یہ جو بجلی کے بلوں کے معاملے میں ایک بہت بڑا احتجاج ہوا. سو یہ ڈیل کرنا ہی ایسے لگتا ہے کہ انتظام وہاں مختلف ہے اور دوسری جگہ انتظام مختلف ہے. تو جب آپ انتظام مختلف رکھیں گے اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ جناب یہ برابری ہو، یہ مساوات ہو اور انسانی حقوق کی پاسداری ہو، تو یہ ٹیکنیکلی ہی نہیں ہو سکتا. کیونکہ جب آپ ڈسکرمنیشن کریں گے، ایک ہی ہم یہاں پاکستان میں بلوں پہ کر رہے ہیں، وہ جا کے گریڈ اسٹیشنز پہ جا کے حملے کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، تو سارا میڈیا دکھا رہا ہے اس کو. تو وہاں اگر اس طریقے سے، اور یہاں بھی لوگ گرفتار بھی ہوتے ہیں، ٹارچر بھی ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے آ کے میڈیا کو بیان بھی دیتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو یہ کشمیر کے کانٹیکسٹ میں فرق کیا ہے؟ آخری بات کر کے، بہت سے اسپیکرز ہیں، ٹائم کنسٹرینٹس ہیں. دیکھیں بات وہی ہے کہ ہم نے یہ جو قومی سوال ہے اور طبقے کا جو سوال ہے، اور جیسے کہ کامریڈ عصمت نے بھی کہا کہ عورت کا جو سوال ہے، اور اس کی بنیاد پر کوئی جنون ریاست ہوتی ہے، جنون سٹرگل ہوتی ہے، اور ہم نے پورے جو انقلابات دنیا کے ہیں ان میں یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. تو یہاں کچھ اگر مختلف ہوگا تو بڑی حیرت والی بات ہوگی. اگر ہم ان پیرامیٹرز کے مطابق نہیں چلتے اور سٹرگل نہیں کرتے اور برابری کی بنیاد پر سٹرگل نہیں کرتے، تو ہم کوئی ایسی چیز کی توقع کر رہے ہوں گے جو دنیا کی تاریخ میں ہوئی نہیں ہے. تو یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ایک بات جملہ معترضہ کے طور پہ کہ ہم پنجاب کے کانٹیکسٹ کی بھی بہت بات کرتے ہیں، اور پنجاب کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا اس میں بھی ایک میزریبل سٹیٹ ہے. اس سے اس کی زبان چھینی، اس سے اس کا کلچر چھنا،
اس کے اوپر ایک نریٹو کہیں دور دراز کا بلکہ خیالی یعنی وہ زمین پر بھی نہیں ہے ایک بیانیہ اس کے سر پہ تھوپ دیا گیا اور وہ جب وہ اس کی نمائندگی کرتے ہوئے جب وہ لوگ بولتے ہیں تو لگتا ایسے ہے کہ وہ پتہ نہیں کہاں کی بات کر رہے ہیں یعنی یہ سمرقند اور بخارا میں اور شام اور بغداد میں پتہ نہیں کیا تھا جو اس خطے میں نہیں تھا اس کے پہناووں میں نہیں تھا اس کے کلچر میں نہیں تھا اس کی خوراک میں نہیں تھا اس کی زبان میں نہیں تھا اور ہم اس کے میسمرزم میں چلے جاتے ہیں وہاں جا کے اگر آپ معلوم کریں تو وہ تو اپنے آپ کلچر کو تیاگ چکے ہیں وہ ماورت النہر والے بھی اور عراق اور شام والے بھی اور دوسرے بھی جو کر کے ہم نے اس کو جینونلی جو یہ پنجاب کے خطے کے اندر جب یہ فارغ ہوا ان کا سارا کچھ تو انہوں نے پھر کسی بھی قومی آزادی کی تحریک کی پھر کوئی نہ حمایت کی نہ اس کی حساسیت کو سمجھا نہ اس کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کی اور پھر سب اس کے پرابلم کا شکار ہوئے آج وہ بھی اسی پرابلم کا خود بھی شکار لمبی بات ہو جاتی ہے تو انسانی حقوق کا جو معاملہ ہے کشمیر کا خیال تو یہی ہے کہ جو کامریڈز جس طرح کی جدوجہد کر رہے ہیں ان کو میرا بہت سرخ سلام ہو اور میں یہ توقع کروں گا کہ اس جدوجہد کو اس تحریک کو وہ جاری و ساری کریں گے اور پھر میں بھی ہمیں ایک وقت آئے کہ ہماری قومی آزادی کی تحریک طبقات کے حوالے سے تحریکیں اور عورت کے حوالے سے جو تحریکیں وہ کامیاب ہوں اور ہم اس خطے کے انسان کو صحیح معنوں میں آزاد دیکھ سکیں. بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ.